ایک ذی شعور انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم یہاں صرف زندگی گزارنے، گزر بسر اوقات کے لیے ہیں، یا کھانے پینے کھیلنے کودنے کے لیے ہیں، یا پھر ہم کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ اس مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، مگر ان کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں ہوتے۔ مگر اسلام ان تمام مذاہب سے مختلف ہے۔ اسلام دلائل اور آج کی سائنس کو جواب دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے قرآن کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں ایسے سائنسی اور تاریخی واقعات موجود ہیں جو اس وقت کے لوگ سمجھ نہیں پائے، مگر آج کی سائنس ان کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا منفرد اور بے مثل ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ بے نظیر انداز اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن مجید رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید ایسی بہت ساری پیشن گوئیوں اور سائنسی باتوں سے بھرا پڑا ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند فیکٹس آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ پانی تمام طرح کی زندگی کے لیے اہم ایلیمنٹ ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، مگر قرآن مجید نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی 30ویں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا وہ نہیں مانتے؟ قرآن نے ہر چیز کے زندہ ہونے کا لازم جزو پانی کو قرار دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام زندہ اجسام سیل سے بنے ہوئے ہیں، اور سیل کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ بائیولوجی کے مطابق ایک سیل کا سائٹوپلازم، جو اس سیل کا 80% حصہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے، پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی زندگی کا موجب ہے۔ یہ بات مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد سامنے آئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ہی فرما دیا تھا۔ لوہا زمین پر پایا نہیں جاتا۔ فطری طور پر یہ زمین میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ لوہا سپیس سے زمین پر آیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے زمین میٹرائٹس میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب یہ میٹرائٹس پھٹے تو ان میں موجود لوہا زمین میں دھنس گیا۔ لوہے کے ذخائر کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی 25ویں آیت میں آتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ غور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لفظ اتارا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے لوہا زمین پر بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قدیم سائنس جان نہیں پائی تھی، مگر آج کی اسٹیبلش سائنس کہتی ہے کہ لوہا زمین کا نہیں بلکہ سپیس سے آیا تھا۔ آسمان زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمان میں موجود اوزون لیئر ہمیں الٹرا وائلیٹ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو سورج کی خطرناک شعاعیں زمین پر آتیں اور یہاں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ آسمان زمین کو سپیس کی ٹھنڈ سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ آسمان سے اوپر کا درجہ حرارت تقریباً -270 ڈگری ہے۔ اگر اتنی ٹھنڈ زمین پر آتی تو زندگی جم کر رہ جاتی۔ آسمان کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جیسے گرین ہاؤس ایفیکٹ یا دن رات کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا۔ سورۃ انبیاء کی 32ویں آیت میں آتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے آسمان کو حفاظتی چھت قرار دیا ہے، مگر سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر آسمان نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کبھی بھی آگے نہ بڑھ پاتی۔ قرآن ہماری توجہ پہاڑوں کی طرف بھی دلاتا ہے۔ سورۃ انبیاء کی 6 اور 7ویں آیت میں آتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ غور فرمائیں، قرآن نے کہا ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں کافی گہری۔ جیو فزسٹ فرینک پریس اپنی کتاب ارتھ میں لکھتے ہیں کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہیں جو زمین میں کافی گہرے گھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ،
جس کی زمین سے بلندی 9 کلومیٹر ہے اور یہ زمین میں تقریباً 125 کلومیٹر تک دھنسا ہوا ہے۔ اس حقیقت کا پتہ 20ویں صدی میں لگا جب تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونک پیش کی گئی۔ وہ وقت کہ جب ایسٹرونومی کی سائنس جنم ہی لے رہی تھی۔ قرآن نے کائنات کی بڑھتی ہوئی وسعت کو بیان کر دیا تھا۔ سورۃ الذریات کی 47ویں آیت میں آتا ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں کشادگی کرنے والے ہیں۔ فیکٹ کہ کائنات پھیل رہی ہے پچھلی صدی میں ہی دریافت ہوا ہے۔ ماہر فزکس اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ کائنات کے پھیلاؤ کے عمل کی دریافت 20ویں صدی کے فہمی انقلاب میں سے ایک ہے، مگر قرآن نے کائنات کے پھیلاؤ کو ٹیلیسکوپ کی دریافت سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ 1512 میں ایک آسٹرونومر جس کا نام نیکولس کوپرنیکس تھا، اس نے ایک تھیوری پیش کی جس کے مطابق سورج ساکن ہے، یہ سولر سسٹم کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ مگر آج کی سائنس نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ سائنس کے مطابق سورج ساکن نہیں بلکہ گلیکسی ملکی وے کے مرکز میں ایک مدار میں گھوم رہا ہے۔ قرآن نے سورج کی حرکت کو یوں بیان کیا ہے۔ سورۃ انبیاء کی 33 آیت میں آتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے دن رات، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ قرآن کچھ گہری باتیں سمجھانے کے لیے استعارے اور تشبیہ کو استعمال میں لاتا ہے۔ قرآن منکرین کے بارے میں سورۃ النور کی 40ویں آیت میں فرماتا ہے کہ منکرین کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دکھنے نہ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ لہریں صرف سمندر کے اوپری حصہ پر ہی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اوشنوگرافر نے یہ دریافت کیا ہے کہ سمندر کی سطح کے اندر بھی لہریں ہوتی ہیں جنہیں عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ ان لہروں کو دیکھنے کے لیے مخصوص آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن گہرے سمندر کی تاریکی کو بیان کرتا ہے جس کے اوپر لہریں ہیں اور ان کے اوپر پھر لہریں، پھر بادل۔ قرآن صرف سمندر کی لہروں کو بیان نہیں کرتا بلکہ سمندر کی تاریکی کو بھی بیان کرتا ہے۔ ایک عام انسان سانس کے آلات کے بغیر 70 میٹر سے زیادہ سمندری پانی میں غوطہ نہیں کھا سکتا۔ ان 70 میٹر تک تو روشنی موجود ہوتی ہے، مگر جب ہم 1000 میٹر تک نیچے جائیں تو وہاں کالا اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے انسان کے پاس کوئی جدید آلات تو تھے ہی نہیں جس کی مدد سے وہ یہ بتاتا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے اور وہاں لہریں بھی موجود ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں ایک ظالم سردار جس کا نام ابو جہل تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ العلق کی 15ویں اور 16ویں آیات میں آتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس کی پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ماتھے کے آگے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار کہا ہے۔ اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا آگے والا حصہ ارادی حرکات کا ذمہ دار ہے جسے ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ایسینشیل آف ایناٹومی اینڈ فزیالوجی ہے، اس میں ایک ریسرچ موجود ہے جو اس موضوع پر ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حرکات کی شروعات، کسی کام کی ترغیب اور دور اندیشی فرنٹل لوب کے اگلے حصے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مزید ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دماغ کا آگے والا حصہ جھوٹ بولنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حرکات اور جھوٹ بولنے کو دماغ کے آگے والے حصے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ فرنٹل لوب کے اس کام کا پتہ تب چلا جب میڈیکل امیج ایکوپمنٹ کی دریافت ہوئی۔ کافی وقت تک لوگ سمجھتے تھے کسی شے کو محسوس کرنے اور درد کی شدت کو محسوس کرنے والی نسیں دماغ پر منحصر ہوتی ہیں، تاہم یہ دریافت ہوا ہے کہ جلد میں پین ریسپٹر ہوتے ہیں جو درد کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بغیر انسان کو درد محسوس نہیں ہو سکتا۔
اسی درد کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں با یقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو ان کی کھال جل جائے گی تو ان کو کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو اور کھال دے گا جس سے وہ درد کو محسوس کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ درد کو محسوس کرنے کے لیے کھال کا ہونا ضروری ہے جس میں پین ریسپٹر ہوتے ہیں۔ بایولوجسٹ نے ثابت کیا ہے کہ پین ریسپٹر ہی ہماری جلد میں درد کو محسوس کرتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں یہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقتوں میں سے چند ہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں مگر اس کے سچے ہونے کی دلیل سائنس ہے۔ ان تمام فیکٹس کا قرآن میں آنا کیا محض اتفاق ہے؟ یہ کہنا نامناسب ہوگا، بلکہ یہ تمام راز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایز اے مسلم ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو تمام دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کے ان تمام حقائق کے بارے میں جان سکیں۔